بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں تارا کے ساتھ ہی گاؤں سے شہر میں آئی تھی۔ جب میں بس سے نیچے اتری اور اتنے لوگوں کو آس پاس دیکھا تو میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ تارا کا ہاتھ میں نے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تارا میری حالت دیکھ کر ہنس پڑی۔ کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ تم اس سب کی عادی ہوتی جاؤ گی۔ جب تم بھی اسی شہر میں رہو گی تو سب کچھ سیکھ جاؤ گی۔ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تو مجھے تارا کی نظروں سے ہمیشہ کی طرح خوف آنے لگا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسے لگتا تھا جیسے وہ میری خیر خواہ نہیں تھی۔ وہ میری دوست تو تھی، مگر اس نے آج تک میرے ساتھ دوستوں والا کبھی کوئی سلوک نہیں کیا تھا۔ ہمیشہ مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی رہتی۔ وہ مجھ سے بہت ہی زیادہ حسد کرتی تھی۔ کبھی اس نے میری کسی معاملے میں مدد نہیں کی تھی، اور اب جب اس نے زندگی کے اتنے اہم موڑ پر اپنا کندھا میرے سامنے پیش کیا اور مجھے جب مدد کی پیشکش کی تو میں بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ مگر یہ وقت سوچنے کا نہیں تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اس کے ساتھ شہر میں نوکری کرنے کے لیے آ گئی تھی۔ مگر اب بری طرح سے گھبرا گئی تھی، کیونکہ میں آج تک شہر میں نہیں آئی تھی اور نہ ہی کبھی میں نے اتنے لوگوں کا ہجوم دیکھا تھا۔ میرا گھبرانا فطری تھا، جبکہ تارا مجھ سے بالکل الٹ تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی ایسی تھی، بہادر اور دلیر۔ تبھی تو وہ اس شہر میں اکیلی رہ کر کام کر رہی تھی اور گاؤں کی لڑکیاں اس سے متاثر تھیں۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد تارا نے مجھے ایک رکشے میں بٹھایا۔ کہنے لگی کہ تم یہاں پر بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ مگر میں تو سن کر ہی ڈر گئی۔ نہیں تارا، میں یہاں پر اکیلی نہیں بیٹھ سکتی، میں تمہارے ساتھ چلوں گی، اکیلے چھوڑ کر مت جاؤ۔ اب کی بار اس نے اپنا سر پیٹ لیا۔ تم کتنی ڈرپوک ہو نورین، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈر جاتی ہو۔ اب کیا ساری زندگی میں تمہاری انگلی پکڑ کر چلوں گی؟ اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ میں خاموش ہو گئی۔ وہ کہنے لگی کہ بس تھوڑی دیر کی بات ہے، میں ابھی آ جاتی ہوں۔ میرا دل ہول رہا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں تارا کو اس جگہ سے ہلنے بھی نہ دوں اور اس کے ساتھ ہو لوں، مگر وہ ایک طرف رش میں گم ہو گئی۔ کافی دیر گزر گئی تھی، نہ تارا دوبارہ مجھے وہاں پر نظر آئی اور نہ مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ میں رکشے سے اتر کر اس کے پیچھے جاتی۔ رکشے والا بھی بری طرح سے غصہ کرنے لگا تھا۔ بی بی جی، اگر تم نے کہیں جانا نہیں ہے تو رکشے سے اتر جاؤ۔ میرا یہ کام کا وقت ہے اور تمہاری وجہ سے میرا کام متاثر ہو رہا ہے۔ کرایہ دو مجھے، جہاں تم نے جانا ہے میں تمہیں اتار دیتا ہوں۔ جبکہ میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی اور مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں نے جانا کہاں ہے۔ میں خاموشی سے رکشے سے اتر گئی، پھر وہیں پر کھڑے ہو کر تارا کا انتظار کرنے لگی۔ مگر کتنے گھنٹے بیت گئے تھے۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ شاید تارا مجھے یہاں پر اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس سوچ کا آنا ہی تھا کہ میں وہیں پر بیٹھ کر بری طرح سے رونے لگی۔ اپنے کپڑوں کی گٹھری میں نے خود کے ساتھ لگائی ہوئی تھی۔ میرے پاس ان کپڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، 1 روپیہ بھی میرے پاس نہیں تھا۔ اگر پیسے ہوتے تو میں واپس اپنے گاؤں چلی جاتی۔ مجھے تارا سے اس کی امید نہیں تھی۔ پھر میں یہ سوچ کر وہاں پر کھڑی رہی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آ جائے، مگر اب تو شام ہونے لگی تھی۔ تارا کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا، اور جب مجھے وہاں پر کافی دیر تک کھڑے لوگوں نے دیکھا تو وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے۔ کیا بات ہے؟ کہاں جانا ہے؟ آؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک لڑکا میرے پاس آیا جو شکل سے ہی لوفر لفنگا لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں بری طرح سے گھبرا گئی اور ایک طرف بھاگنے لگی۔ وہ لڑکا میرے پیچھے آنے لگا۔ ارے تم اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ لگتا ہے گاؤں سے بھاگ کر آئی ہو۔ جس کے ساتھ آئی ہو وہ بھی لگتا ہے تمہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ چلو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ مگر میں تو اب اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ میرے راستے میں کئی گلیاں آئیں، کئی موڑ آئے، کئی لوگ مجھے ملے، مگر میں ادھر ادھر دھیان بھی دیے بغیر آگے ہی آگے جانے لگی تھی۔ اس سب کے دوران میرے ہاتھوں سے وہ کپڑوں کی گٹھری بھی گر گئی تھی اور میں بھی ایک جگہ پر گر گئی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو یہ کوئی پارک تھا۔ اس وقت یہاں پر اکا دکا لوگ موجود تھے۔ میں چھپتے چھپاتے درخت کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ سانس دھونکنے کی مانند چل رہا تھا۔ بھوک سے برا حال ہو رہا تھا۔ سخت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اب کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ میں یہاں اجنبی تھی،
میں کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اور پھر میں ایک جگہ پر سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں ایسی جگہ پر تھی کہ میں تمام لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھی۔ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر میں گھٹنوں پر سر ٹکا کر رو پڑی تھی۔ میں اب واپس کیسے جاؤں گی؟ اپنے ماں باپ سے اب کیسے مل پاؤں گی؟ ماں باپ کا خیال کر کے ایک بار پھر سے میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے۔ اب اس پارک میں خاموشی چھا گئی تھی۔ سب لوگ وہاں سے چلے گئے تھے اور میں وہیں پر بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری جب عجیب سی سرسراہٹ کی آواز سنائی دی تھی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو میرے پاس ایک بہت خوبصورت سا سفید رنگ کا خرگوش تھا جو میرے سر کی طرف بیٹھ کر بغور مجھے دیکھ رہا تھا۔ بے ساختہ مجھے اس خرگوش پر پیار آ گیا تھا۔ وہ بہت ہی نرم ملائم تھا۔ اسے میں نے جب اپنی گود میں لیا تو وہ بالکل آسانی سے میرے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میرے ہی لمس کی تلاش کر رہا ہو۔ اسے خود میں سمو کر میں پھر سے نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی، جب مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے پاؤں پر کسی نے ٹھوکر ماری ہو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ دیکھا تو سامنے ایک لڑکی تھی جو مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور وہ خرگوش اب میرے پاس موجود نہیں تھا۔ میں نے آس پاس نظریں دوڑا کر دیکھا مگر وہ خرگوش مجھے کہیں پر بھی نظر نہیں آیا تھا۔ کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ اس لڑکی کی آواز پر میں نے اسے دیکھا مگر میں خاموش رہی۔ اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کہنے لگی کہ تم کون ہو اور رات کے اس پہر یہاں پر اکیلی کیا کر رہی ہو؟ اس کا یہ پوچھنا ہی تھا کہ میں رو پڑی۔ صبح سے لے کر اب تک پہلی بار مجھے کسی انسان نے مخاطب کیا تھا، اور وہ بھی میری طرح ہی ایک لڑکی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے ڈھارس سی بن سی گئی۔ اپنے اوپر پیتی ہوئی داستان اسے سنائی تو وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، تم آؤ میرے ساتھ۔ میں اس کی بات سن کر خوشی سے کھل اٹھی۔ کیا سچ میں تم میری مدد کرنے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم مجھے واپسی کے کرائے کے پیسے دے دو گی تاکہ میں اپنے گھر چلی جاؤں؟ اس نے ایک گہری نظر میرے چہرے پر ڈالی، کہنے لگی پیسے تو تمہیں ایسے نہیں ملیں گے، پیسوں کے لیے تمہیں کام کرنا پڑے گا، اور کام کرنے کے لیے میرے گھر میں جانا پڑے گا۔ میرے چہرے پر مایوسی چھا گئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ میں ابھی گھر نہیں جا سکتی تھی، اور وہ لڑکی دیکھنے میں تو امیر گھرانے کی لگ رہی تھی، لباس بھی اچھا پہن رکھا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ آدھی رات کو یہاں پر کیا کر رہی تھی، اور اس کے ماں باپ نے اسے اتنی اجازت دے رکھی تھی کہ وہ آدھی رات تک گھومتی رہے۔ مگر میں اس سے کوئی بھی سوال کر کے اسے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اچانک مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرا دوپٹہ پکڑ کر مجھے روک دیا ہو۔ میں نے ایک جھٹکے سے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اس بات کو نظر انداز کر کے چند قدم مزید آگے بڑھی، اور تب پھر سے مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرا دوپٹہ پکڑ لیا ہو۔ کوئی مجھے اس لڑکی کے ساتھ جانے سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ کون تھا؟ نظر کیوں نہیں آ رہا تھا؟ اب جب پلٹ کر دیکھا تو میں بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ میرے آس پاس تو اس لڑکی کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ مجھے غصے سے گھور کر کہنے لگی، کیا کر رہی ہو تم؟ بار بار یہاں پر کیوں رک رہی ہو؟ کون ہے یہاں پر جسے تم تلاش کر رہی ہو؟ اس کے سختی بھرے انداز پر میں قدرے ڈر گئی تھی۔ اسے کہنے لگی، ابھی یہاں پہ کوئی تھا جو مجھے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگی، تم یہیں پہ رکو، میں ابھی آتی ہوں۔ نہیں، پلیز تم مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں اکیلی نہیں رہ سکتی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس لڑکی نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا، کہنے لگی، فکر مت کرو، میں تمہاری دوست کی طرح نہیں ہوں جو تمہیں اکیلا چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے میرے سامنے بنے ہوئے درختوں کے جھنڈ میں غائب ہو گئی تھی، اور تبھی وہاں سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت سے جنگلی جانور آپس میں لڑائی کر رہے ہوں۔ یہ آوازیں سن کر مجھے خوف کا احساس ہو رہا تھا اور ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں وہ جانور اس لڑکی کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ اس خیال کا آنا ہی تھا کہ میں بری طرح سے سسک پڑی تھی۔ یہی لڑکی تو تھی جو مجھے واحد ہمدرد نظر آئی تھی، جو میری مدد کر سکتی تھی، اور اب وہ لڑکی بھی نہ جانے کس مصیبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر گزری، میں گھٹنوں میں سر رکھ کر پھر سے رونا شروع ہو گئی تھی۔ تبھی میرے کندھے پر کسی نے اپنا ہاتھ رکھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر دیکھا تو میری جان میں جان آئی تھی۔ وہ لڑکی میرے سامنے کھڑی تھی
اور عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا بات ہے، تم اب کس بات پہ رو رہی ہو؟ میں نے اسے اپنے خدشات کا اظہار کیا تو وہ کہنے لگی، اب دیر مت کرو، جلدی سے چلو۔ مگر پھر جب میں اس کے ساتھ چلنے لگی تو اچانک سے میرا کسی نے پاؤں پکڑ لیا۔ اب میرے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ اس لڑکی نے پلٹ کر دیکھا تو میرا ہاتھ پکڑ کر تیز تیز کھینچتے ہوئے لے کر جانے لگی تھی۔ میرا پاؤں کسی نادیدہ ہستی کی گرفت میں تھا اور اب میرا پاؤں بری طرح سے چھل بھی گیا تھا۔ ایک طرف وہ نادیدہ ہاتھ مجھے کھینچ رہا تھا تو دوسری طرف وہ لڑکی کھینچ رہی تھی۔ پھر اس ہاتھ نے مجھے چھوڑ دیا اور پھر وہ پارک کے دروازے سے مجھے لے کر باہر آ گئی تھی۔ میرا خوف کی وجہ سے برا حال ہو گیا تھا۔ مجھے اس لڑکی پر حیرت ہو رہی تھی۔ اس کے لیے جیسے یہ بالکل معمول کی بات تھی، نہ تو اس کی آنکھوں میں کوئی خوف تھا، نہ چہرے پر ڈر نظر آ رہا تھا۔ ہم لوگ جب پارک سے باہر نکلے تو گارڈ بے خبر سو رہا تھا۔ وہ مجھے لے کر ایک طرف چلنے لگی تھی۔ میں اس کے ساتھ گھسٹتی جا رہی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ تیز چل رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ وہاں سے بہت دور آ گئی تھی۔ اب میری ٹانگیں تھکنے لگی تھیں۔ میں ایک جگہ پر گر گئی تو اس نے مجھے غصے سے دیکھا۔ کیا بات ہے، اتنی جلدی تھک گئی ہو تم؟ چلو تھوڑی سی ہی دیر رہ گئی ہے، ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ مگر اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کیونکہ میرا پیاس سے حلق سوکھ رہا تھا۔ میں اسے کہنے لگی، میں نے صبح سے کچھ بھی کھایا پیا نہیں ہے، اگر مجھے پانی مل جاتا تو میرے لیے آسانی ہو جاتی، میں چل نہیں پا رہی۔ وہ کہنے لگی، بس 2 پل کی ہی بات ہے، ابھی ہم اپنے گھر میں پہنچ جائیں گے۔ اور پھر چاروں ناچار میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ مجھے لے کر ایک جنگل میں داخل ہو گئی اور سامنے ہی ایک بہت ہی شاندار حویلی تھی۔ میں حیرت سے ادھر ادھر دیکھتی رہ گئی۔ جنگل میں اتنی شاندار حویلی کا کیا کام؟ کیا ان لوگوں کو اس ویران جگہ کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ملی تھی رہائش رکھنے کے لیے؟ اس نے جیسے میرا سوال پڑھ لیا، کہنے لگی، یہ ہمارے پرکھوں کی حویلی ہے۔ ہمارے پرکھوں کو لوگوں سے وحشت ہوتی تھی اور وہ لوگوں سے الگ ہی رہتے تھے، جبھی یہاں پر یہ حویلی بنا کر انہوں نے رہائش رکھ لی۔ میں اس کے ساتھ حویلی میں چلی آئی۔ ہر طرف خاموشی کا عالم تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس پوری حویلی میں کوئی ذی روح بھی موجود نہ ہو۔ وہ مجھے لے کر ایک چھوٹے سے کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرہ بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا محل جیسا گھر اور اتنا شاندار کمرہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم یہاں پر بیٹھو، میں تمہارے کھانے کے لیے کچھ لے کر آتی ہوں۔ اگلے ہی پل چند منٹوں کے بعد وہ پھر سے میرے سامنے تھی۔ اس کے ساتھ ایک ملازمہ تھی جس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ میں کھانے پر بری طرح سے ٹوٹ پڑی تھی۔ کھانا بہت ہی زیادہ لذیذ تھا، اس قدر مزیدار کہ میں کھائے جا رہی تھی مگر میں سیر نہیں ہو رہی تھی۔ اور وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھی مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اور پھر جب میں کھانے سے خوب سیر ہو چکی تو اسے اپنی طرف دیکھتا پایا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ اب تم سو جاؤ، آرام کرو، کل ہم تم سے اس بارے میں بات کریں گے۔ وہ جانے لگی تو میں نے پھر سے اسے روک لیا۔ میں کہنے لگی، اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ مجھے کام کیا کرنا ہوگا تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ اس نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی، کہنے لگی، کوئی ایسا کام نہیں ہے جو تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا، فکر مت کرو، بہت آسان کام سونپوں گی میں تمہیں جو تم آسانی سے کر سکو گی۔ وہ اپنے مخصوص عجیب سے انداز میں کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں سوچنے لگی کہ نہ جانے تارا کہاں چلی گئی تھی، کیا وہ خود کہیں گئی تھی یا وہ کہیں گم ہو گئی تھی؟ میں اس بارے میں جتنا سوچتی جا رہی تھی اتنا الجھتی جا رہی تھی، اور بالآخر نیند کی دیوی مجھ پر مہربان ہو گئی تھی۔ میرا نام نورین ہے، میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی ہوں۔ 8ویں تک میں نے گاؤں کے اسکول سے تعلیم حاصل کی اور آگے خواہش ہونے کے باوجود بھی میرے ماں باپ نے مجھے پڑھنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ ایک تو گھر کے حالات بھی ٹھیک نہیں تھے، دوسرا اماں ابا لڑکیوں کے زیادہ پڑھنے لکھنے کو پسند بھی نہیں کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ پڑھائی لکھائی لڑکیوں کو آوارہ کر دیتی ہے، لڑکیوں کے لیے اتنی تعلیم کافی ہے جو انہیں اچھائی برائی کا فرق بتا سکے۔ بچپن سے امی نے مجھے سلائی کڑھائی کا کام سکھا کر اس میں طاق کر دیا تھا۔ ابا کا کچھ سال پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ چلنے پھرنے سے قاصر تھے۔ گھر کا سارا خرچ اماں ہی اٹھاتی تھیں اور اماں نے اب مجھے بھی اپنے ساتھ کام میں لگا دیا تھا۔
مجھے یہ کام اچھا نہیں لگتا تھا، مگر مجبوری تھی کہ اس عمر میں اماں کو اکیلا چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے ساری زندگی محنت کی تھی، اور اب اگر میں اس قابل ہو گئی تھی کہ ان کا ہاتھ بٹا سکتی تو میں اپنا یہ فرض ادا کرنا چاہتی تھی۔ اماں نے میرا رشتہ خالہ کے بیٹے ارشد کے ساتھ طے کر رکھا تھا۔ میرا شمار گاؤں کی حسین ترین لڑکیوں میں ہوتا تھا۔ میں اس قدر خوبصورت تھی کہ جو مجھے دیکھتا رہ جاتا، اور ارشد بھی میری خوبصورتی سے بہت متاثر نظر آتا تھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ گاؤں میں ہی کھیتی باڑی کرتا تھا۔ ارشد 10ویں تک پڑھا لکھا تھا، ان کی اچھی خاصی زمینیں تھیں جس سے ان کا گزارا اچھا ہو رہا تھا۔ وہ جب بھی شہر جاتا واپسی پر میرے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آتا تھا۔ تارا میرے پڑوس میں ہی رہتی تھی۔ اس کے اور ہمارے گھر کے حالات ایک جیسے ہی تھے۔ تارا کی ایک رشتے کی خالہ شہر میں رہتی تھی، اور وہ بہت سال پہلے ہی تارا کو اپنے ساتھ لے کر گئی تھی۔ تارا جب یہاں سے گئی تھی تب ایک سانولی سلونی سی لڑکی تھی، جو کہ ہم گاؤں کی لڑکیوں کی طرح ہی نظر آتی تھی، مگر جب وہ کچھ ٹائم کے بعد واپس آئی تو اسے دیکھ کر سب لڑکیاں حیران رہ گئی تھیں، کیونکہ اس نے بالکل شہری لڑکیوں کی طرح انداز اپنا لیے تھے، اور اس کے پاس پیسے بھی موجود ہوتے تھے۔ وہ ہم سب لڑکیوں پر اپنے پیسوں کا روب خوب جماتی تھی۔ پیسے تو میں بھی کماتی تھی، مگر وہ سارے گھر میں ہی خرچ ہو جاتے تھے، جبکہ تارا اپنی بیمار ماں کا علاج کروانے کے ساتھ ساتھ خوب سارے پیسے خرچ بھی کرتی تھی، اور میں اسے دیکھ کر حسرت سے سوچتی تھی کہ وہ کتنی خوش قسمت ہے، آزادی سے ہر جگہ پر آتی جاتی تھی، جبکہ مجھ پر اماں ابا کی طرف سے بہت سختی تھی۔ اماں میری ہر حرکت پر نظر رکھتی تھیں۔ ارشد کا دل چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ باتیں کیا کروں، اس سے ملنے کے لیے جایا کروں، مگر میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ اماں کو یہ سب پسند نہیں ہے، اور جب تک شادی نہیں ہو جاتی تب تک میں تم سے پردہ کروں گی۔ اور پھر اماں نے بھی مجھے سختی سے اس بات سے منع کر رکھا تھا۔ انہی دنوں اماں کی طبیعت بھی بہت ہی زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ اب گاؤں میں اور بھی بہت ساری لڑکیاں تھیں جنہوں نے سلائی کا کام شروع کر دیا تھا۔ وہ سب اماں سے اور مجھ سے ہی سیکھ کر گئی تھیں، اور اپنے گھر میں انہوں نے کام شروع کر دیا تھا۔ اب میرے پاس سلائی کے کپڑے بہت ہی تھوڑے آنے لگے تھے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ اس دن میں رو رہی تھی کہ کیا کروں۔ جس دن تارا گھر میں آئی اور اس نے مجھے جب یوں روتے دیکھا تو میں نے اسے اپنی پریشانی کی وجہ بتائی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تارا نے کبھی بھی میری کسی کام میں کوئی مدد نہیں کروائی تھی۔ بچپن سے ہی وہ مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی تھی۔ اسکول میں وہ مجھ پر جھوٹی شکایتیں لگا کر ٹیچر سے مجھے مار پڑواتی تھی، اور گھر میں اماں سے بھی میری جھوٹی شکایتیں لگاتی تھی۔ بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ میں نے محسوس کیا کہ وہ چھوٹی بات میں میرے ساتھ مقابلے بازی کرتی تھی، جبکہ میں نے اس کے بارے میں ایسا کبھی کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ میں اسے اپنی سہیلی سمجھتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھ سے خار کھاتی ہے۔ اب جب میں نے تارا کو ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگی کہ تم میرے ساتھ شہر میں چل کر کام کرو، ایک تو تمہیں پیسے بھی زیادہ ملیں گے اور گھر کے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ اماں سے میں نے اس بات کا ذکر کیا تو اماں نے پہلے تو سنتے ہی انکار کر دیا، مگر پھر جب ابا کی دوائیں اور اماں کی دواؤں کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑی تو اماں سوچ میں پڑ گئی کہ کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ خالہ نے ہماری کافی حد تک مدد کی تھی، مگر اب خالہ میری اور ارشد کی شادی کرنا چاہ رہی تھی، اور اب ان کے زیادہ تر پیسے شادی کی تیاریوں میں لگ رہے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کے ہر ارمان پورا کرنا چاہتی تھی۔ جب ہی اماں کو بھی خالہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے شرم آتی تھی کہ بہن ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ان کی ہونے والی سمدھن بھی تھی۔ اگر وہ ان سے بار بار مدد مانگتی تو کل کو ان کی اپنی بیٹی ہلکی پڑ جاتی۔ اماں نے پھر مجھے تارا کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دے دی تھی، مگر تب تک جب تک اماں کا اچھے سے علاج نہیں ہو جاتا اور وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ خالہ نے تو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، مگر ارشد کو اس بات پر بہت غصہ تھا۔ وہ گھر میں آیا اور اماں کے سامنے ہی مجھے مخاطب کر کے کہنے لگا کہ تارا اچھی لڑکی نہیں ہے، اس کی شہرت اچھی نہیں ہے، اسے کوئی بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، تمہیں میں اس کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ میں نے تو سوچا تھا کہ میں شہر میں رہوں گی، اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گی، شہر کے لوگوں کو دیکھوں گی کہ وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں، وہ کیسے جیتے ہیں، مگر ارشد کے انداز سے لگ رہا تھا کہ اماں مجھے کبھی بھی نہیں جانے دیں گی۔
مگر اماں اور خالہ نے ارشد کو منا لیا، یہ کہہ کر کہ میں تھوڑے ٹائم تک یہ نوکری کروں گی پھر چھوڑ دوں گی۔ ارشد کہنے لگا کہ آپ کو جو بھی ضرورت ہے میں پوری کروں گا، مگر اماں اپنے ہونے والے داماد سے مدد نہیں لینا چاہتی تھی، اور پھر ارشد کو بھی یہ بات ماننی پڑی۔ جاتے وقت وہ مجھے کہنے لگا کہ اپنا خیال رکھنا، خود کو میری امانت سمجھ کر اپنی حفاظت کرنا، یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا کہ یہاں پہ کوئی ہے جو تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اس نے تارا کو بھی میرا خیال رکھنے کی تاکید کی تھی، اور پھر تارا مجھے شہر میں لے کر آ گئی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ تارا خود غائب ہوئی تھی یا وہ کسی مصیبت میں پھنس گئی تھی، لیکن وہ مجھے اس مشکل میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اگلے دن جب میری آنکھ کھلی تو دروازے پر زور زور سے دستک ہو رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی۔ کہنے لگی، میرے ساتھ آؤ، ناشتہ کر لو، پھر میں تمہیں اس جگہ پر لے کر جاؤں گی جہاں پر تم نے کام کرنا ہے۔ وہ مجھے لے کر کچن میں آ گئی۔ ملازمہ نے میرے سامنے ناشتہ رکھا۔ ناشتہ کیا تھا؟ بہت ہی لذیذ کھانا تھا، جس کے بارے میں نے آج تک کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں اس سے پوچھے بغیر نہ رہ سکی کہ کھانا کون بناتا ہے اور اس میں ایسا کیا شامل کیا جاتا ہے جو یہ اتنا مزیدار ہو جاتا ہے۔ اس لڑکی نے مجھے خاموش نظروں سے دیکھا۔ کہنے لگی، یہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تم خاموشی سے دیکھو، تمہیں سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، بس اپنا کام نپٹاؤ اور پھر یہاں سے چلی جاؤ۔ تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے، اور پیسے تمہیں تب تک نہیں ملیں گے جب تک تم کام نہیں کرو گی۔ اب یہ سمجھ لو کہ اب تم اس گھر سے تب تک نہیں جا سکتی جب تک تم اپنا کام مکمل نہیں کر لیتی۔ اس کے لہجے میں عجیب سنگینی بول رہی تھی، جسے سن کر میں ڈر گئی تھی، اور اب میرے دل میں یہ خیال آ گیا کہ نہ جانے ایسا کون سا کام ہے جو یہ مجھ سے کروانا چاہتی ہے۔ اور پھر وہ مجھے حویلی کے پچھلی طرف لے گئی تھی۔ پچھلی طرف ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ دروازہ کھول کر باہر آئی تو سامنے ایک ویرانہ تھا۔ وہاں پر 3 قبریں تھیں جو کہ عام قبروں کے مقابلے میں لمبائی اور چوڑائی میں زیادہ تھیں۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، اور دل ہی دل میں یہ بھی ڈر لگنے لگا کہ یہ قبریں عام قبروں کے مقابلے میں اس قدر عجیب کیوں ہیں۔ اس سے سوال پوچھا تو وہ کہنے لگی، تم چپ رہو، تم سے میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ تمہیں سوال کرنے کا حق نہیں ہے، جو کچھ میں تمہیں کرنے کو کہوں وہ کرو۔ پھر وہ مجھے ان قبروں کے پاس لے کر آئی۔ میرا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ کہنے لگی، روزانہ تم نے رات کو 12 بجے یہاں پر آنا ہے اور ان قبروں کے پاس 7 چکر لگا کر اس کین سے ان قبروں میں 7 بار پانی دینا ہے۔ یہ بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ کہنے لگی، بس یہی ہے تمہارا کام، 3 دن تم نے یہ کام کرنا ہے، اور 3 دن کے بعد میں تمہیں پیسے دے دوں گی تو تم اپنے گھر واپس چلی جانا۔ مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ کیسا کام تھا بھلا؟ مگر اب چونکہ اس لڑکی سے مجھے ڈر لگنے لگا تھا، اس لیے میں اس سے کوئی سوال کر کے اسے غصہ نہیں دلانا چاہتی تھی۔ وہ مجھے لے کر کمرے میں آ گئی۔ کہنے لگی، تم نے اس کمرے سے باہر نہیں نکلنا، ملازمہ تمہیں تینوں وقت اس کمرے میں کھانا دے جائے گی، اور اگر اس کے علاوہ تمہیں کچھ چاہیے ہو تو وہ بھی تمہیں مل جائے گا۔ کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ میں بالکل خاموش ہو گئی۔ نفی میں سر ہلا دیا تو وہاں سے چلی گئی، اور پھر شام کو میرے پاس ملازمہ آئی اور ویسے ہی لذیذ کھانا میرے پاس رکھا، مگر اب میری بھوک جیسے مر چکی تھی۔ میں چاہ کر بھی کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا پائی تھی۔ دل ہی دل میں ڈر لگ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ مجھے رات والا منظر بھی یاد آنے لگا تھا، جب کوئی مجھے کھینچ رہا تھا، کوئی مجھے اس لڑکی کے ساتھ جانے سے روک رہا تھا، مگر وہ کون تھا اور مجھے کیوں اس لڑکی کے ساتھ جانے سے روک رہا تھا؟ اور اب اس لڑکی کی یہ عجیب و غریب منطق میری سمجھ سے باہر تھی۔ اس کین میں ایسا کیا تھا جو میں نے رات 12 بجے کے بعد ہی مخصوص انداز میں چکر لگاتے ہوئے ان قبروں پر ڈالنا تھا؟ جتنا سوچی جا رہی تھی اتنا الجھتی جا رہی تھی، مگر کوئی سرا میرے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ رات کو 12 بجے اس نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھولا تو سامنے وہ کھڑی تھی۔ کہنے لگی، کیا تم بھول گئی تھی؟ آج سے تمہارا کام شروع ہو رہا ہے۔ اور وہ پھر مجھے لے کر حویلی کی پچھلی طرف آ گئی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں کین تھا۔ وہ خود چھوٹے دروازے کے پاس رک گئی اور مجھے کہنے لگی کہ جاؤ، تم اپنا کام کرو۔ میں ڈرتے ڈرتے ان قبروں کے پاس آ گئی
اور پھر مخصوص انداز میں ان قبروں کے گرد 7 چکر لگا کر ان پر کین سے پانی ڈالنے لگی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی کہ اس کین میں پانی نہیں تھا، بلکہ سرخ رنگ کا محلول تھا جس میں سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ میرا یہ کام کرنے کو دل نہیں مان رہا تھا، مگر ڈر بھی لگ رہا تھا کہ انکار کی صورت میں وہ لڑکی مجھے نقصان بھی پہنچا سکتی تھی۔ مجھے عجیب و غریب سی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ میں اس سب کو نظر انداز کرتے ہوئے کام میں مصروف رہی، اور پھر جب واپس آئی تو اس لڑکی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ کہنے لگی، تم نے اپنا کام بہت اچھے سے کیا ہے، بس 2 دن اور تم نے یہ کام کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گی۔ عجیب سے انداز میں کہتے ہوئے وہ آگے چل پڑی اور میں اس کے پیچھے چلنے لگی، اور اس کے کہے کے مطابق میں اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ پوری حویلی خاموشی میں ڈوبی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے یہاں پر کوئی موجود ہی نہ ہو۔ ملازمہ خاموشی سے آتی، اگر میں اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی تھی، خاموشی سے واپس چلی جاتی تھی۔ آج مجھے یہاں پر رہتے ہوئے دوسرا دن تھا۔ دل ہی دل میں ڈر بھی لگ رہا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں، اور جب دروازہ کھلا تو یہ دیکھ کر ڈر گئی کہ دروازہ باہر سے بند تھا۔ اب مجھے لگنے لگا تھا کہ میں یہاں پر قید ہو کر رہ گئی ہوں، مگر اس لڑکی نے مجھے کیوں قید کیا تھا؟ یہ معمولی سا کام وہ کسی اور سے بھی کروا سکتی تھی، وہ خود بھی کر سکتی تھی، پھر میں ہی کیوں؟ کمرے میں ایک ہی کھڑکی تھی جو صحن کی پچھلی طرف کھلتی تھی۔ کھڑکی کھولی تو وہاں پر ویرانی ہی ویرانی نظر آ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بھی موجود نہ ہو، اور تبھی مجھے وہاں پر وہی خرگوش نظر آیا جو اس دن میں نے رات کو پارک میں دیکھا تھا۔ وہ خرگوش دور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میرے پاس آنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر وہ آ نہ پا رہا ہو۔ تبھی میں نے اس لڑکی کو صحن میں دیکھا۔ اس نے ایک گھورتی ہوئی نظر مجھ پر ڈالی، اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہ خرگوش اپنی جگہ سے غائب ہو گیا تھا۔ لڑکی مجھے کہنے لگی، کھڑکی بند کرو اور اپنے کمرے میں آرام سے بیٹھ جاؤ۔ میں نے ڈر کی وجہ سے کھڑکی بند کر دی اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے کھڑکی کھولنے کی کوشش کی تو وہ کھڑکی مضبوطی سے باہر سے بند کر دی گئی تھی۔ میں چاہ کر بھی نہ تو کھڑکی کھول پا رہی تھی اور نہ ہی اس سے جھانک کر باہر دیکھ رہی تھی۔ دروازہ بھی بند تھا اور کھڑکی بھی، مطلب کہ مجھے یہاں پر قید میں رکھنے کی پوری کوشش کی گئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اس لڑکی کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ یا خدا، میں کیا کروں؟ میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں؟ آج رات ابھی اس لڑکی نے مجھے 12 بجے جگایا اور مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ آج مجھے پہلے سے زیادہ خوفناک آواز سنائی دینے لگی تھی، اور وہ لڑکی بھی بہت بے قرار تھی۔ کہنے لگی، جلدی جلدی اپنا کام نپٹاؤ اور فوراً سے واپس آ جاؤ۔ اور پھر جب میں واپس آئی تو وہ لڑکی بہت مطمئن تھی۔ کہنے لگی کہ تم پر میں نے اعتماد کر کے غلط نہیں کیا، تم بہت اچھی لڑکی ہو، تم پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، فکر مت کرو، کل کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گی۔ اور پھر کمرے میں آنے کے بعد میں سو گئی تھی، مگر خواب میں میں عجیب و غریب چیزیں دیکھتی رہی۔ کوئی تھا جو مجھے کہہ رہا تھا، یہاں سے بھاگ جاؤ، کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گی۔ کوئی تھا جو مجھے اس سب سے روک رہا تھا، مگر وہ کون تھا اور کیوں مجھے روک رہا تھا؟ کیوں یہاں سے بھاگنے کو کہہ رہا تھا؟ آخر اس میں کیا برائی تھی؟ میں چاہ کر بھی کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آج تیسرا دن تھا اور اس کا آخری دن تھا۔ میں اب یہاں سے جا سکتی تھی، آج میں یہاں سے آزاد ہو سکتی تھی، اور وہ لڑکی مجھے خود یہاں سے بھیجنے پر تیار تھی۔ آج بھی اس لڑکی نے مجھے قبرستان کی طرف بھیجا، اور آج وہ خود بھی میرے ساتھ چلنے لگی تھی۔ وہ قبروں سے کچھ فاصلے پر رک گئی، کہنے لگی، جلدی سے یہ کام نپٹاؤ۔ تبھی میں نے دیکھا کہ ان قبروں کے سامنے ایک بہت بڑا بت نصب تھا۔ وہ بت میں نے اکثر انڈیا کے ڈراموں اور فلموں میں دیکھا تھا، جس سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ وہ مورتی تھی جس کی ہندو لوگ پوجا کرتے تھے، اور یہ مورتی ان قبروں کے پاس کیا کر رہی تھی؟ میں سوالیہ نظروں سے اس لڑکی کو دیکھنے لگی تو وہ مجھے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہنے لگی، میرا اور اپنا وقت ضائع مت کرو، جو تمہیں کہہ رہی ہوں وہ کرو، جلدی سے ان پر یہ کین بہاؤ۔ اور میں میکانکی انداز میں جلدی جلدی یہ کام کرنے لگی تھی۔ پھر جب میں اپنا کام نپٹا چکی اور واپس جانے لگی
تو اس لڑکی نے میرا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا چاقو تھا اور اس چاقو پر بھی اسی بت کی شکل بنی ہوئی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ ابھی تم یہاں سے نہیں جا سکتی، اس کے سامنے بیٹھ جاؤ۔ میں بری طرح سے ڈر گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ اس لڑکی کے ہاتھ میں وہ ہتھیار دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ دیکھو، تم نے مجھے کہا تھا کہ تم مجھے جانے دو گی، مگر اب تمہارے ارادے مجھے خطرناک لگ رہے ہیں۔ کیا کرنا چاہ رہی ہو تم؟ وہ کہنے لگی کہ فکر مت کرو، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ یہاں پر خاموشی سے بیٹھ جاؤ اور اپنی آنکھیں بند کر لو۔ مگر اب مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں اس لڑکی پر اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ میں وہاں سے جانے لگی تو اس نے میرا سختی سے ہاتھ پکڑ لیا اور اب اس کی شکل بھی بدلنے لگی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک خوفناک روپ اپنا لیا تھا۔ وہ اب بہت ہی زیادہ ڈراؤنی لگنے لگی تھی۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ یہ سب کیا ہے۔ میں وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس لڑکی نے میرا پاؤں پکڑ لیا، کہنے لگی کہ تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ مجھے اسے دیکھ کر ڈر لگ رہا تھا۔ تبھی میں نے وہاں پر وہی خرگوش دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ خرگوش ایک انسانی شکل میں بدل گیا۔ اس سے زیادہ خوفناک منظر میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک دربار پر سیڑھیوں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے آس پاس سے لوگ گزر رہے تھے اور اس وقت میں ان سیڑھیوں پر سو رہی تھی۔ میں حیران پریشان رہ گئی کہ یہ سب کیا ہے۔ میں تو اس قبرستان میں تھی اور اب یہاں پر کیسے آئی؟ اور وہ لڑکی کہاں غائب ہو گئی؟ اس کے ارادے ٹھیک نہیں تھے۔ وہ تو کوئی اور ہی مخلوق تھی جو مجھے جان سے مارنا چاہتی تھی۔ تبھی مجھے اپنے پاس وہ مانوس آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے جب پلٹ کر دیکھا تو میرے سامنے ارشد کھڑا تھا، جو مجھے حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ تم ہی ہو نا نورین؟ ارشد کو دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں نے رو رو کر اسے تارا کے بارے میں بتایا۔ میں نے ارشد سے اس لڑکی کا ذکر گول کر دیا تھا۔ جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی اس بات پر یقین نہیں کرے گا، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی انجانی قوت مجھے ارشد کو یہ سب بتانے سے روک رہی ہو۔ ارشد کو میں نے تارا کے بارے میں بتایا کہ وہ کس طرح سے مجھے اس رکشے میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ یہ سن کر ارشد کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کہنے لگا کہ اس نے گاؤں میں سب کو یہ کہا تھا کہ تم اس کا ہاتھ چھوڑ کر کہیں بھاگ گئی اور تم واپس نہیں آئی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، اور وہ کیوں جھوٹ بول رہی ہے اس بات کا جواب تو وہی دے سکتی ہے۔ اس نے تم پر اتنا بڑا الزام کیوں لگایا؟ مجھے بھی ارشد کے منہ سے یہ سب سن کر یقین نہیں آیا تھا، اور پھر میں اس کے ساتھ جب گاؤں واپس آئی تو تب اماں نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا، کہنے لگیں کہ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ میری بیٹی نہ جانے کہاں ہے۔ مجھے یقین تھا کہ میری بیٹی کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اور پھر جب تارا کی بات میں نے سب کے سامنے بیان کی تو وہ الٹا مجھ پر ہی الزام لگانے لگی، کہنے لگی کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، اس پر الزام لگا رہی ہوں۔ تب میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس سے کہنے لگی کہ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے وہ خدا دیکھ رہا ہے، تمہارے ساتھ بھی اس سے زیادہ برا ہوگا۔ تم نے مجھے بلا وجہ بدنام کیا، مجھے مشکل میں اکیلا چھوڑا۔ تمہیں کیا پتا میں کیسی مشکل میں پڑنے والی تھی۔ میری زندگی کو خطرہ تھا، مگر نہ جانے کیسے میں وہاں سے بچ نکلی۔ اماں کو میں نے ساری بات بتائی تو اماں کی بھی سن کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ کہنے لگیں کہ تم کسی پراسرار معاملے میں پھنس گئی تھی، خدا کا شکر ہے کہ تم وہاں سے بچ نکلی ہو۔ اماں اب مجھے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی، اور خالہ نے بھی جلدی شادی پر زور دینا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن تارا گھر میں آئی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں اپنی غلطی مانتی ہوں، میں نے جو کیا وہ غلط تھا، میں نے تم پر الزام لگایا۔ میں ارشد سے شادی کرنا چاہتی تھی اور اس سے محبت کرتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ تم درمیان سے ہٹ جاؤ، اس لیے میں نے یہ سازش کی کہ میں تمہیں شہر میں اکیلا چھوڑ دوں گی۔ تم وہاں پر کسی کو بھی نہیں جانتی تھی اور تمہارے پاس پیسے بھی نہیں تھے جو تم گھر واپس آ سکتی۔ اس طرح تم یوں کھو جاتی تو میں ارشد کو تمہارے خلاف بھڑکا دیتی اور وہ تمہیں چھوڑ کر مجھ سے شادی کر لیتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔
نہ جانے تم نے اس پر کیا ایسا جادو کر رکھا ہے جو وہ تمہارے خلاف بات سننے پر تیار ہی نہیں تھا۔ اسے تو تمہاری بے گناہی پر یقین تھا، مگر مجھے معاف کر دو، میں نے جو کیا غلط کیا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے۔ اب جب سب کے سامنے بات کھل کر آ گئی تو وہ لوگ جو مجھے غلط سمجھ رہے تھے، غلط قرار دے رہے تھے، انہوں نے بھی تارا سے نفرت سے منہ موڑ لیا تھا، اور تارا پھر سب لوگوں کی نظروں میں اپنے لیے نفرت دیکھ نہ پائی۔ وہ اپنی ماں کو لے کر ہمیشہ کے لیے شہر میں چلی گئی تھی اور اس کے بعد دوبارہ کبھی گاؤں میں نہیں آئی تھی۔ اماں نے میری شادی کر دی تھی اور ارشد خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے گھر کے ساتھ ساتھ میرے گھر کا خرچہ بھی اٹھا رہا تھا، میرے ماں باپ کا بھی وہ خیال رکھ رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی کبھی اپنے ماتھے پر شکن نہیں لائی تھی، جبکہ مجھے یہ سب دیکھ کر شرمندگی ہوتی تھی کہ میں اپنے ماں باپ کا بوجھ اپنے شوہر پر کیوں ڈال رہی ہوں۔ تبھی میں نے دوبارہ سے سلائی کا کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور میرے ہاتھ میں نفاست کی وجہ سے عورتیں زیادہ تر کام میرے پاس ہی لے کر آتی تھیں۔ اور اب تو ارشد نے میری لگن اور محنت کو دیکھتے ہوئے مجھے شہر کی ایک بوتیک سے بھی کام لا کر دینا شروع کر دیا تھا۔ میں اس کی ممنون تھی کہ وہ میرے شوق میں رکاوٹ نہیں بنا تھا، بلکہ وہ میرا پورا ساتھ دے رہا تھا کہ میں اپنے شوق کو پورا کروں۔ اس دن بوتیک کا آرڈر واپس کرنے کے لیے میں ارشد کے ساتھ شہر میں گئی تھی، اور اتنے ٹائم کے بعد میں دوبارہ شہر میں آئی تو وہ دن میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا اور میرا پھر سے خوف سے برا حال ہو گیا تھا۔ ارشد مجھے لے کر ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ میں آ گیا، کہنے لگا کہ ہم یہاں سے کھانا کھا کر گاؤں پھر واپس جائیں گے۔ تبھی وہاں پر ارشد کو اس کا ایک جاننے والا مل گیا۔ ارشد مجھے وہیں بٹھا کر اس کے ساتھ چلا گیا، اور یہ دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی کہ اتنے لوگوں کی موجودگی میں مجھے اکیلے بیٹھ کر ڈر لگنے لگا تھا۔ مجھے وہی دن یاد آنے لگا تھا۔ تب اچانک سے وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے پہلی نظر میں پہچان نہیں سکی تھی۔ وہ خوبرو نوجوان میں پہلی بار دیکھ رہی تھی، مگر تبھی میری آنکھوں کے سامنے وہ رات والا منظر گھوم گیا تھا جب میں نے اس خرگوش کو ایک انسانی شکل میں بدلتے دیکھا تھا، اور وہ لڑکا وہی تھا۔ میرے چہرے پر خوف دیکھ کر وہ مسکرا دیا، کہنے لگا، تم نے مجھے پہچان لیا ہے؟ تب میں ڈر گئی۔ اسے کہنے لگی کہ تم کون ہو اور کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ مجھے چھوڑ دو، بخش دو مجھے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میں بری طرح سے رونے لگی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، بلکہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، اور اس دن میں نے ہی تمہیں اس سے بچایا تھا۔ میں نے تمہیں اس سب میں پھنسایا نہیں ہے، تمہیں میں نے روکنے کی کوشش بھی کی تھی۔ جانتی ہو، اس دن جب تم اس لڑکی کے ساتھ جا رہی تھی تو بار بار کوئی تمہیں روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی تھیں۔ یہ بات وہ کیسے جانتا تھا، جبکہ یہ بات تو میں نے کسی کو بتائی بھی نہیں تھی؟ تب وہ کہنے لگا، اس وقت میں نے ہی تمہیں اس کے ساتھ جانے سے روکا تھا، مگر تم میری بات کو سمجھ نہیں پائی اور اس کے ساتھ چلی گئی۔ خدا کا شکر ادا کرو، تمہاری قسمت اچھی ہے، تمہارے ساتھ تمہاری ماں کی دعائیں تھیں، جبھی تم اس ڈائن سے بچ گئیں، ورنہ آج تم اپنے گھر والوں کے ساتھ زندہ سلامت موجود نہ ہوتی۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، وہ اس وقت اسی لڑکے کی طرف متوجہ تھا، اور مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ میرے شوہر نے اگر اس لڑکے کو میرے ساتھ دیکھ لیا تو نہ جانے وہ مجھ سے کیسے کیسے سوال کرے گا۔ وہ لڑکا جیسے میری سوچ کو پڑھ گیا، کہنے لگا کہ فکر مت کرو، مجھے یہاں پر تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ بات سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ خوف سے میرا برا حال ہو گیا تھا، اور وہ میری حالت دیکھ کر ہنس پڑا، کہنے لگا، میں جانتا ہوں تمہیں یہ سب سن کر حیرت ہو رہی ہے اور شاید تمہیں ڈر بھی لگ رہا ہے، مگر میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ مگر وہ لڑکی کون تھی اور وہ مجھے کیوں نقصان پہنچانا چاہتی تھی؟ میں نے اس کی بات پر پرسکون ہوتے ہوئے پوچھا۔ کہنے لگا، وہ ایک جن زادی تھی جس کے ماں باپ اور شوہر کا ایک ساتھ ہی انتقال ہو گیا تھا۔ وہ یہ صدمہ جھیل نہیں پائی تھی، وہ اپنے مذہب سے منکر ہو گئی تھی، اور اس نے اپنے شوہر اور ماں باپ کو زندہ کرنے کے لیے جادو ٹونے کا سہارا لینا شروع کر دیا تھا۔ شیطان نے اسے بہکا دیا تھا، اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ اس غلط راستے پر چل پڑی تھی۔ ان کو زندہ کرنے کے لیے اس نے شیطان کو خوش کرنا شروع کر دیا۔ کتنے ہی بے گناہ لوگوں کی جان لی۔ تب اسے شیطان نے کہا کہ ایک ایسی لڑکی تمہاری مدد کر سکتی ہے
جو اماوس کی رات میں پیدا ہوئی ہو۔ اس کے علاوہ اس بزرگ نے کچھ نشانیاں بتائی تھیں جو سب تم میں موجود تھیں، اور اس دن جب تم اس پارک میں تھی تو تبھی اس جنزادی کی تم پر نظر پڑ گئی اور وہ تمہیں اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ تمہاری بلی دے کر اپنے ماں باپ اور شوہر کو زندہ کرنا چاہتی تھی، مگر عین موقع پر میں نے پہنچ کر اس کا سارا کھیل بگاڑ دیا، اسے اس کے انجام تک پہنچا دیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ بعض اوقات زندگی میں ایسے واقعات بھی ہو جاتے ہیں جو انسان کبھی بھی بھول نہیں سکتا، مگر میرے ساتھ زندگی ایسا سبق دہرائے گی میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ میں دل ہی دل میں اس جن ذات کی شکر گزار تھی جس نے مجھے بچایا تھا۔ اس کی وجہ سے میں اپنے گھر والوں تک پہنچ گئی تھی، ورنہ نہ جانے میں زندہ بھی ہوتی یا نہیں۔ اور تبھی میرا شوہر میرے پاس آ گیا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تم اکیلے میں کب سے باتیں کرنا شروع ہو گئیں؟ اس کی بات پر میں نے مسکراتی ہوئی نظر اس جن ذات پر ڈالی جسے میرے علاوہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شاید میری ماں کی دعا نے میری حفاظت کی تھی، یا پھر کوئی میری کی گئی نیکی میرے کام آ گئی تھی جو میں موت کے منہ میں جا کر بھی زندہ بچ نکلی تھی۔ زندگی یوں بھی مہربان ہو جائے گی کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک ایک کر کے تمام مسئلے مسائل حل ہونے لگے تھے۔ ارشد نے ہی کوشش کر کے شہر کے ایک بڑے ڈاکٹر سے ابا کے بارے میں بات کی تھی۔ ڈاکٹر نے جب ابا کا معائنہ کیا تو وہ کہنے لگا کہ آپریشن کرنے سے ان کی ٹانگ ٹھیک ہو سکتی ہے، یہ کسی حد تک چلنے پھرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اور پھر ارشد نے ہی ابا کا آپریشن کروایا تھا۔ انہیں گھر میں ہی ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان ڈال کر دے دی تھی، جہاں سے محلے بھر کی عورتیں سامان لے کر جاتیں اور چھوٹے بچوں کا سارا دن تانتا بندھا رہتا تھا۔ میں اس کی شکر گزار تھی جس نے مجھے معتبر کر دیا تھا۔ مجھے فخر تھا کہ میں اتنے اچھے انسان کی بیوی ہوں۔ اماں بھی اٹھتے بیٹھتے اسے دعائیں دیتے ہوئے نہیں تھکتی تھیں۔ زندگی کا کام ہے گزرنا، اور وقت گزرنے کے ساتھ زندگی بھی گزرتی جاتی ہے اور انسان کے حالات بھی بدلتے جاتے ہیں۔ اب میں خود بھی 2 بچوں کی ماں ہوں اور اب اپنی ماں کے درد اور محبت کو سمجھ سکتی ہوں۔ اس کے بعد تارا ایک بار پھر سے گاؤں میں آئی تھی اور پھر سے اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی تھی۔ کہنے لگی، مجھے لگتا ہے تم نے مجھے معاف نہیں کیا۔ اس دن سے میں سکون سے سو نہیں سکی۔ کوئی ہے جو مجھے راتوں کو سوتے ہوئے اٹھا دیتا ہے، کوئی ہے جو مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ اگر تم مجھے معاف کر دو تو مجھے لگتا ہے کہ میری یہ سزا ختم ہو سکتی ہے۔ اور اس کی بات سن کر میرا یہ خیال گزرا کہ یقیناً یہ کارستانی اسی جن ذات کی ہوگی۔ میں نے اسے اونچی آواز میں کہہ دیا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب مجھے امید تھی کہ وہ جن ذات اب اسے تنگ نہیں کرے گا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔